अस्सलाम वालेकुम जी। इलाकाई महाज के ऊपर एक अहम डेवलपमेंट हुई थी और वो डेवलपमेंट जो थी वो मुंसलिक है हमारे जो पाकिस्तान के अंदर कुछ मसाइल हुए हैं, और वो मसाइल हुए हैं कि जो हैं वो एक अनाउंसमेंट आई थी। उस अनाउंसमेंट के बाद उसका रिएक्शन आया और उस रिएक्शन को हमने लोकलाइज करने की कोशिश की। अनाउंसमेंट क्या आई थी, मैंने कहा आपको ज़रा पस मंज़र क्लियर किया जाए। अनाउंसमेंट ये आई थी कि दो इस वक्त जो हैं ग्रुप हैं जो कि शाम में लड़ रहे हैं। उनमें से एक अल-ज़ैनबियून है और एक इसी के साथ का एक और। इन लोगों की ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के पारा चनार और इस एरिया से हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉकेट्स हैं इनकी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। अल-फातमियून और अल-ज़ैनबियून दोनों ये ईरानी पासदारान इनकलाब का प्रोजेक्ट है और ये मजहबी जज्बात को और एफिलिएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैंने आपसे पहले भी तफसील अर्ज़ की थी कि $1000 इनको मंथली मिलता है, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक कुछ तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया है, और इनकी शहादत की सूरत में कोई $5 लाख, और फिर मकामात मुक़द्दसा की सैर वगैरह, ये वो सारा इंसेंटिव पैकेज होता है। तो ये लोग बड़े अपने बच्चे भेजते हैं। अब ज़ाहिर है उस इलाके के अंदर कोई एजुकेशन की तो भले लेवल हो, लेकिन जॉब का लेवल तो नहीं है, और इतनी जॉब का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा बस 18 साल का है और उसको इतने पैसे मिल सकते हैं। तो ये लोग यहाँ से रिक्रूट होके जाते हैं और शाम में लड़ते हैं। अब शाम में ये जो है ये ब्रायलर की तरह मारे जा रहे हैं, और शाम में इनके मारे जाने की वजह ये है कि इसराइल ने ये तय किया हुआ है, इसराइल और तुर्की, इन दोनों की ये पॉलिसी है। जो तुर्की ने एक वो एरिया कायम किया है अपनी सरहद के साथ साथ, कि जिसमें उन्होंने अपने मुखालफ किसी क़ुव्वत को मर्ज नहीं होने देना और उनको एलिमिनेट कर देना है, और ड्रोन के ज़रिए करना है। बम शम भी नहीं, त्यारा शरा भी नहीं मारना है, F-16 भी नहीं मारना, लेकिन वो कहते हैं जी ये जो कुर्द एरियाज़ हैं इन, और उन्होंने अपनी बॉर्डर के से आगे तक कोई 40 किलोमीटर है, किसी जगह पे 40-45 किलोमीटर है, कहीं पे 15 किलोमीटर है, शाम के अंदर तक उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है कि वहाँ पे वो अपने ऐसे किसी एलिमेंट को। अब शाम में ईरान तुर्की का सबसे बड़ा जो मुखालफ हो सकता है और है वो ईरान है, क्योंकि ईरान जो है वो शाम की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है, और शाम की मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कुर्दों को इनकरेज कर रही है कि कुर्द जो हैं वो तुर्की के अंदर मौजूद कुर्दों को अपने साथ मिला के को पंगेबाजी करें, और तुर्की का ख्याल है कि इस तरह उसके पेट के अंदर जो है वो छुरी घसेड़ने की कोशिश हो रही है और वो उसको हर कीमत पे रोकेगा। ठीक हो गया। इसराइल का ये इंटरेस्ट है कि इसराइल को सबसे ज़्यादा थ्रेट जो रहा है वहाँ से, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान रहा है, कहा जाता है, मैं उसकी तलाश में हूँ, लेकिन कहा जाता है, और वो ईरान की जो बैक वहाँ पे शिया मलेशिया है उसकी वजह से रहा है। तो वो कहता है कि शाम का जो तुर्की से बचा हुआ जो उसकी तरफ का इलाका है वहाँ पे वो उनको किसी तरीके से डेवलप ना होने दे, और इन दोनों इलाकों के अंदर इन बच्चों को जाके ये जो ज़ैनबियून उसके हैं, कहा उनको यही जाता है कि हम आपको मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए भर्ती करके ले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ब्रॉयलर की तरह इनको तुर्कियों और इसराइलियों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है जाता है। शाम के अंदर जब जब ईरान ने अपना कोई भी डिफेंस का डिफेंस का ऑपरेटिव या ऑपरेटस इस्टेब्लिश करने की या इंस्टॉल करने की कोशिश की है, तब तब इसराइल ने उनको ना सिर्फ के वहाँ पे फेंटा है बल्कि तेहरान में भी घुस के मारा है। यानी ये तो बात अब साबित हो गई ना, रिपोर्ट हो गई, किताबों के अंदर लिखी गई कि 2017 के अंदर वो वहाँ पे उतरे, 5 घंटे का ऑपरेशन किया, इनके पूरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के नक्शे वक्शे सब कुछ उठा के ले गए, और जाके वो ट्रंप कब आया था भला, ट्रंप को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर दी गई, ये उनके नक्शे हैं, वो तो इनरिचमेंट के इस लेवल पे बैठे हुए हैं, और ये तुमने एग्रीमेंट किया था ओबामा ने उनके साथ, ये तो देखो उसको वायलेट कर रहे हैं, तो मारो इनको। ठीक है ना। तो वो जो 5 घंटे वहाँ पे तेहरान में वो घूमते रहे, सैर करते रहे, और इनकलाब जो था वो दाएं बाएं हो गया या इनकलाब सोया रहा। ठीक है,
لیکن خیر ہم کون ہوتے ہیں، ان کا اپنا ملک ہے، وہ اسرائیل کو آنے کی اجازت دیں یا نہ دیں. ہمارے اپنے ایبٹ آباد میں گھس آئے تھے، ہم نے کیا کر لیا تھا ان کا؟ تو ان کے بھی تو ہمارے جیسے ہی ہے نا جی، فوجی انقلابی جو بھی ہیں. اپنوں کو مارنے کے لیے وہ بھی بڑے شیر ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں، ہمسایوں کو مارنے کے لیے وہ بھی بڑے شیر ہیں. اسرائیل کے خلاف وہ صرف بیانات دے سکتے ہیں، باقی مبلغ اوقات یہی ہے. خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہاں سے بات ابھی میں نے شروع نہیں کی، وہ والی بات یہ شروع ہوئی کہ جب یہ بیان آیا کہ اب مجھے اس میں سے دو کنفرنٹیشن مل رہی ہیں. جب بیان آیا کہ جناب الزینبیون اور الفاطمیون جو ہیں وہ شام کے علاوہ افغانستان میں طالبان عالی شان جو ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے نہ صرف کہ موجودہ افغان حکومت جو کہ باقیات ہے رشیا کی، جو کہ باقیات ہے امریکنز کی، ان کے پاب رکاب ہوگی، تو اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی تو ریئیکشن آنا تھا نا بھائیا، ٹھیک ہے نا. اور الزینبیون کے اندر یا یہ ہمارے پارا چنار اور تری منگل والے ہوتے ہیں یا یہ بامیان والے ہزارے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا فریق تو ہوتا نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا ریئیکشن آیا اور بدقسمتی سے وہ پاکستان میں آیا. اب ہم کیا کریں؟ اور پاکستان میں جب یہ ریئیکشن آیا تو افغانیوں نے بھی اس کو کیش کروایا. یہ کہہ گئے کہ 7 بندے تھے 11.5 دے وچ، ٹھیک ہے، تو 7 بندوں کے تو پیسے ہمیں بھی دیں اور ساتھ میں ان کی ڈیڈ باڈیز بھی دیں. اور ادھر سے ان کا آ گیا کہ نہیں جناب ہم تو دفنائیں گے نہیں. اور وہ ہم نے اپنے اس کو انٹرنل کانفلکٹ کے اندر ایسا ڈھانپا کہ اس کا اصل اسپیکٹ ہی ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا کہ اصل میں یہ ایشو کیا تھا کہ انہوں نے ڈیکلریشن کی کہ ہم طالبان کے خلاف لڑیں، افغان طالبان کے خلاف لڑیں گے افغانستان کے اندر. انہوں نے کہا کہ اچھا تسی اتھے لڑن آؤ گے، تواڈے گھر آ کے تواڈی ایسی تیسی کر کے جانے. تو وہ ہمارے گھر آئے تھے ان کو سبق سکھانے کے لیے. تو ہمارے لوگوں نے اتنا پنگا لیا کیوں؟ ویسے ہم تو اس جنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی. اپنے باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ جاندی کرو، باقیوں کو تو خیر ہم نے سمجھا بجھا بھی لیا ہے، جو نہیں سمجھتے بوجھتے تھے تو ان کو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ کر دیا جعلی پولیس مقابلوں میں. تو اب ان کو بھی سمجھا بجھا لیتے وہی لوگ، ٹھیک ہے. تو نہیں کیا تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو اس کا ریئیکشن آیا. اور ریئیکشن کے بعد ہم نے اس معاملے کو اس طرح سپن کیا کہ اصل معاملہ ہی لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا. تو اصل معاملہ یہ ہے. تو خیر اس پہ چونکہ اتنی زیادہ بھاد اڑائی گئی ہے، اتنی زیادہ گرد اڑائی گئی ہے، تو میں نے کہا کہ اصل چیز بھی لانے کی کوشش کی جائے. تھوڑا سا ادھر سے بھی ہم جھانکتے ہیں تہران کی طرف بھی. اب یہ اس کے اوپر دیکھیں لوکل گند نہیں ڈالا گیا، انٹرنیشنل گند ڈالا گیا. اور انٹرنیشنل گند کیا ڈالا گیا کہ پومپیو صاحب نے جاتے جاتے جو وہ ڈال رہے ہیں کہ نئی آنے والی گورنمنٹ کو تہران کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے میں شدید ترین مشکل پیش آئے، اس کے تحت انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی. پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر بریکنگ نیوز چلی. پومپیو نے کہا کہ القاعدہ کا فردر جو ہے اگلا مرکز جو ہے اور وہ تہران ہے. اب جہاں تک میں آپ کو پہلے بھی اپنے پریویس ویلاگز کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ القاعدہ کیا ہے. القاعدہ اسامہ بن لادن کا وہ گھر ہے یمن کا، جہاں سے اس کے 4 فادرز مائیگریٹ کر کے مکہ آئے تھے یا سعودی عرب آئے تھے، موجودہ سعودی عرب. اور جب باہر سے دنیا بھر سے لوگ سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے آنے شروع ہوئے تو وہاں پہ ٹریننگ کے لیے جو مستقر بنا عربیوں کا، تو اسامہ بن لادن نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہوں گے. تو یہ میرے مہمان کہاں پہ ہوں گے؟ میرے گھر میں ہوں گے. تو میرے گھر کا نام ہے کیا ہے؟ القاعدہ میرے گھر کا نام ہے. تو یہ القاعدہ میں ہوں گے. تو القاعدہ جتنے بھی عربین مجاہد تھے وہ شام سے آئے، مصر سے آئے، لیبیا سے آئے، ٹھیک ہے، سعودیہ سے آئے، UAE سے آئے، جہاں سے بھی آئے، وہ جب اس وقت آتے تھے تو وہ آتے تھے وہاں پہ. ان کی ایک اپنی فورس بن گئی. یہ فورس ایگزسٹ کر رہی تھی. 9/11 بھی انہی کا کارنامہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو جب ایگریمنٹ کی جب یہ جو موجودہ اب فاسٹ فارورڈ، موجودہ ٹائم بڑا ہو گیا، فاسٹ فارورڈ موجودہ مذاکرات جب ہونے لگے تو ظاہر ہے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ امریکنز کے ساتھ طالبان نے ایکسچینج کیے نا مطالبات. تو ان مطالبات میں سے امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ القاعدہ کو ڈسون کریں گے. تو
انہوں نے کہا طالبان ان کے پاس جا کے، القاعدہ کے پاس جا کے کہ بھائی جان آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے اور آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو پھر آپ کو ہمارے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، ہمارے امیر کی بیعت کرنا پڑے گی اور وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ہم کہیں گے۔ تو لہٰذا 90% لوگ جو تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے، انہوں نے امیر کے سامنے سرنڈر کر دیا اور دے آر پارٹ آف طالبان ناؤ۔ جو شخص اب القاعدہ کی بات کرتا ہے وہ پروپیگنڈا پرپز کے لیے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بغض بکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، تہران میں القاعدہ والے لوگ تب تھے جب 9/11 کے بعد توڑا بڑا ہوا تھا، ان کی فیملیز وہاں سے بھاگی تھیں اور پاکستان چونکہ پکڑ کے ڈالر کما رہا تھا، $5000 مشرف صاحب ڈالر کما رہے تھے نا، اب تو مان چکے ہوئے ہیں۔ وہ بندے بیچنے کا کام کر رہے تھے، خرکار کیمپ اس دن چلا رہے تھے وہ اور ان کے بڈیز جو تھے، تو لہٰذا ان کے لیے بھاگنے کا رستہ یہ تھا۔ اب آپ کہیں گے تہران، وہ تو نظریاتی طور، بھائی جان انہوں نے اچھے وقتوں کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی کہ کام آئے گی مستقبل کے اندر، تو کام آئی نا پھر شام میں، ٹھیک ہے نا۔ تہران جو اب شام کے اندر پنگا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو اس وقت اس نے گزرنے کا رستہ دیا، ان کی فیملیوں کو رہائشیں دیں، ٹھیک ہے۔ دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے نا، تو طالبان اس وقت امریکہ کے خلاف تھے، تو وہ القاعدہ طالبان، تو اس وقت القاعدہ نام کی کوئی تنظیم افغانستان میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ گزرے تھے ہم جہاں تھے، یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں تھے، اور تہران وہ رستہ رہا ہوا ہے۔ کیوں کیا یہ سارا کچھ؟ وہ اس لیے کیا کہ جب امریکہ نے یہاں پہ جانا ہے، اور میرا بہت پرانا ویلا 1.5-2 سال پہلے کا، میں نے عرض کیا تھا کہ پاسبلٹی ہے کہ امریکہ یہاں سے جاتے جاتے لوکل میں کچھ ایسی ہائرنگ کر لے کہ جو اس کے جانے کے بعد بھی یہاں پہ امن نہ ہونے دیں، تاکہ پختون ٹرکوں کے پیچھے لکھ سکیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد ہے۔ یہ جو ہے وہ دجال کیا نام تھا اس کا یار، ایوب خان کے جانے کے بعد بھی تو لکھا جاتا رہا نا ٹرکوں کے نیچے پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح کوئی لوگ امریکہ کے بارے میں بھی افغانستان میں لکھتے رہے، تیری یاد آئے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کام کے لیے وہ یہاں پہ پنگے بازی کے لیے 4 پیسے ڈال دے گا یار، کوئی حرج نہیں ہے ویسے اس کو، اگر اس کو اپنے آپ کو اچھا کہلوانا ہے تو وہ یہ کام کر دے گا۔ تو یہ تھا اس کا پورا پس منظر۔ قتل ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھا، ظلم ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھنے والے اپنے بچے کو اس بات سے روکیں کہ وہ باہر جاتی گاڑی کو وٹا مارے، کیونکہ اگر وہ وٹا مارے گا تو پھر گاڑی والا ہمارے گھر کا دروازہ توڑنے آئے گا اور اس بچے کو بھی پھینٹ لگا کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اصول بنا لیں، ہمیں کسی دوسرے ملک کے معاملات کے اندر اپنی کسی نجی ملیشیا کو یا گروپ کو پنگے بازی کے لیے نہیں ابھارنا، نہیں موقع دینا۔ سب سے جو ہمارا جسٹیفائیڈ لیگل سٹانس بنتا تھا وہ کشمیر پہ بنتا تھا۔ تو اگر بھائی جان آپ نے کشمیر کے کیمپ جو ہیں وہ انڈینز کو دکھا کے، میں تو پرائم منسٹر کہتا ہے نا کہ آپ راہ کو بھیج کے چیک کروا لیں، ٹھیک ہے نا، تو میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر نے راہ کی نگرانی کے اندر بند کروایا، باقاعدہ ان کو بلا کے جیو ٹیگنگ کروا کے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے۔ اب اور تو کسی طرف ہمارا کوئی جسٹیفیکیشن لاجک بنتا ہی نہیں، اور جب ہم کشمیر کے اوپر اس طرح کا کام نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور موضوع پہ نہیں کر سکتے، اور ہم پاکستان کے اندر موجود کسی گروپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ لمبا ہو گیا تھوڑا سا، انرجی لیول بھی گر گیا میرا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں کل کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔